بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد نارینہ کے لیے سورہ اخلاص کا صرف 3 دن کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ صرف 3 دن کے اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ لاکھوں لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، آپ بھی ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھتے تھے کہ ہمیں اپنے رب کا تعارف کرواؤ، کیسا ہے تمہارا رب اور کہاں سے آیا ہے، اور تمہارا رب کس خاندان سے ہے اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور اس چھوٹی سی صورت میں ان لوگوں کے سب سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے، اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی سورہ کو پڑھنے سے آدھے سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے سے صرف رزق، صحت اور اولاد ہی نہیں ملتی، بلکہ انسان کو خود اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود کسی سے محبت کرے اور اس انسان کی زندگی میں برکتیں، اولاد اور خوشیاں نہ ہوں۔ 1 گلاس پانی لیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 3 دن یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے یہ وظیفہ کر کے اور اب پانی پر دم کر کے اگر آپ نے یہ پانی پی لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بندش یا رکاوٹ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بن رہی ہے، ہر رکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صرف 3 دن میں اولاد کی خوشخبری بھی عطا کر دیں گے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے نیازی کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اتنی خاص اور برکتوں والی سورہ ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص تھا جو ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھیجیں نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 10 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ سورہ اخلاص کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے ہیں تو ایسا کرنے سے انسان جادو اور بری بلاؤں سے بھی بچ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے اولاد کے لیے سورہ اخلاص کا یہ انتہائی خاص وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو آئیے جلدی سے یہ وظیفہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا ہے کہ اس وقت جو بھی یہ اس ویڈیو دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی والی صحت مند اور نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ تمام میری بہن اور بھائی کمنٹ میں 1 مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور اپنے بندوں کو پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ کوئی اپنی حاجت کو پورا کروانے والا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دوں گا۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے،
मैं उसे रिस्क अता कर दूंगा। आप तहज्जुद के वक्त ये अमल करेंगे, यकीन करें जो भी अल्लाह पाक से मांगोगे आपको अल्लाह ताला अता कर देगा और आपको वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वक्त बहुत ही ख़ास वक्त है। इस वक्त मांगे जो भी मांगे, इस वक्त मांगे इस वक्त की मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती हैं। जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए फौरी मिल जाता है। अब आपने अमल कुछ किस तरह करना है ये गौर से देख लीजिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तहज्जुद का वक्त कौन सा वक्त होता है। ये वक्त रात को 12 बजे के बाद से लेकर नमाज फजर से पहले जितना भी टाइम है, ये नमाज तहज्जुद का वक्त है और इस वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि जैसे आप तहज्जुद के 2 नवाफिल अदा कर लें, आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है और अपने पास पानी का 1 गिलास रख लेना है। सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको आता है आप पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आपने ये वाली सूरह इखलास पढ़नी है। ये सूरह आपने 41 बार पढ़नी है और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने फौरन सजदे में चले जाना है और सजदे में आपने 11 मरतबा ये वाली आयत पढ़नी है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, यानी ऐ जिंदा ऐ कायम रखने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत के वसीले से फरियाद करती हूँ या करता हूँ। प्यारे नाज़रीन, जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक भेजें पर कोई भी परेशानी आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही आयत पढ़ा करते थे। तो आपने 11 मरतबा सजदे में जाकर ये वाली आयत पढ़नी है। इसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठकर और अपनी आंखें बंद करके अल्लाह ताला का ये एक नाम यानी या समीउ 100 मरतबा पढ़ना है। इसका तर्जुमा है, ऐ दुआओं के सुनने वाले, अल्लाह ताला के इस नाम को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर एक दफ़ा आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। दुआ करके आपने पानी पर दम करना है और फिर वो पानी मियाँ बीवी दोनों पीना है। ये आज का वजीफा मेरी बहनें या मेरा कोई भाई करना चाह रहा है, इस वक्त करें जब मेरी किसी बहन के मेंसेस ख़त्म हो जाएं। मेंसेस ख़त्म होने के तकरीबन 4 से 5 दिन बाद उन्होंने ये अमल करना है और लगातार 3 दिन करना है और कोशिश करें कि जिन दिनों ये अमल करें इन दिनों अपने हस्बैंड के साथ भी लाजमी मिलें। इंशाअल्लाह जब ये अमल करेंगे और साथ अपने हस्बैंड के साथ भी मिलेंगी तो अमल ठहर जाएगा। तो ये आज का अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख दें। जज़ाकल्लाह खैर।